آج جو ہے اس کے بارے میں ان کوارٹرز کے اندر وہ بات نہیں ہو رہی جتنی کہ آج ہونی چاہیے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری میں جس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی ڈی پی گروتھ مسلم لیگ نون کے آخری زمانے میں 5.78% تھی, ان کے 2 سالوں میں پہلے سال کے دوران جو انہوں نے 3.3 گروتھ دکھائی تھی وہ کم ہو کر ریوائز ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 1.9% ہو گئی. اچھا. اور دوسرے سال جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو 0.4% ہے. اچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجھے تو اتنی سمجھ نہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ملک 5.8 گروتھ ریٹ سے مائنس میں 2 سال میں نہیں آیا. یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان بھی میں آپ کو بتاؤں 1951-52 کے بعد یہ سب سے زیادہ لوہسٹ گروتھ ہے. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. ریزلٹ سے پہلے اس کی ریزنز پہ بات کریں کہ آخر کیا ہوا ہے. یہی لوگ ہیں, یہی ملک ہے, باقی ادارے بھی چل رہے ہیں, تو کیا ہوا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے. دیکھیں, جب آپ بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو آخری کوارٹر میں کووڈ کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ہالٹ ہو گئی, یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور یہ تمام ممالک پہ اس کا اثر ہوا. لیکن کووڈ تو بہت چھوٹا پیریڈ ہے نا. کووڈ چھوٹا پیریڈ ہے لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آخری کوارٹر کے دوران پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو نیگیٹو امپیکٹ آیا وہ 8% سے زیادہ نیگیٹو جو ہے وہ اکانومی نے شرنک کیا. تو اوورآل اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی اکانومی 0.4% نیگیٹو ہوئی. لیکن اس سے پہلے جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے, آئی ایم ایف بیسیکلی کرتا کیا ہے. آئی ایم ایف یہ کرتا ہے کہ آپ کی اکنامک ڈیمانڈ جو ہے اس کو سپریس کرتا ہے, آپ کی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. اور پاکستان کا دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کو جو کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک انگلش کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں ہم, بوم بس سائیکل ہے. ہماری اکانومی کیا ہے, ہم تھوڑا سا اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں, جب گروتھ کا مومنٹم پک اپ کرنا شروع کرتا ہے تو ہمارے 2 ڈیفیسٹس ایسے ہیں جو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی ہمارا جو اخراجات ہیں وہ ہم وسائل سے زیادہ کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی ہم ڈالرز کم کماتے ہیں, جو ہماری لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کے درمیان یہ ہم ریکنسائل نہیں کر پاتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہماری کنزمپشن جب بڑھتی ہے تو اس کی فائنینسنگ ہم باہر سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرضے لے کے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہماری اکانومی کا سب سے بڑا. تو آپ نے جب اکانومی جو ہے وہ پک کرنی شروع کی تھی, آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ نے ایک پی ٹی آئی کا جو کرٹیسزم آتا ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا, اور میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ یاد کروانا چاہتا ہوں, کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پوری کی پوری اکنامک ٹیم کو چینج کیا گیا تھا. جی بالکل. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا سخت آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے مان لیا اور اتنا فرنٹ لوڈڈ پروگرام مان لیا, اتنی سخت شرائط مان لی کہ اکانومی جو بیسیکلی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو سپریس کرنے کی, شاید اس سے زیادہ کر